معزز خواتین و حضرات، ہم تقریب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے ممتاز دانشور، ادیب، مورخ اور کالم نگار محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے اعزاز میں تقریب بعنوان خراج تحسین میں تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا خیر مقدم ہے. ہم محترم پروفیسر جلیل علی صاحب کے شکر گزار ہیں. اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محمد حمید شاہد، پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف، چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، سربراہ مقتدرہ قومی زبان، محترم پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار، سربراہ یونس ایمری انسٹیٹیوٹ. اس تقریب کے مہمانان خصوصی جبکہ نہایت ہی واجب الاحترام جناب شفقت نظمی صاحب اور پروفیسر یوسف ابراہیم صاحب اس تقریب کے مہمانان اعزاز ہیں. ہم نے اس تقریب میں ایک نوجوان ایم فل اسکالر کو بھی زحمت دی ہے اور ان کو موقع دے رہے ہیں. ہم محمد عمیر ناصر، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی جو سفر نامہ نگاری ہے اور خاکہ نگاری ہے، اس پہ ایک مختصر سا مضمون پیش کریں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب علم و ادب کا ایک بہت ہی جانا مانا نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بنیادی تعلق جھنگ سے ہے. رحیم یار خان میں جائے پیدائش رحیم یار خان ہیں. امبالہ کالج سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات پاس کیے، امبالہ کالج سرگودا، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے بی اے آنرز اور ماسٹر 1990 میں، اور پی ایچ ڈی بھی آپ نے صحافت میں 2018 میں کراچی یونیورسٹی سے ہی کی. آپ کا جو پی ایچ ڈی کا جو تحقیقی کام ہے وہ ایک لحاظ سے بہت ہی منفرد نوعیت کا حامل ہے. اس میں انہوں نے ایک تھیری کو اپلائی کیا ہے اور وہ تھیری ہے میڈیا میلس، جس کے لیے انہوں نے اردو کی اصطلاح استعمال کی ہے ابلاغی اضطراب. تو ان کا جو پورا عنوان تھا پی ایچ ڈی کے مقالے کا وہ جمہوریت یا مارشل لا، رائے عامہ کی تشکیل کے عوامل. جمہوریت یا مارشل لا، رائے عامہ کی تشکیل کے عوامل. اور اس تھیری میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے ایک ترمیم بھی کی ہے. تو یہ ایک طرح سے بہت ایک منفرد نوعیت کا کام ہے. ہماری ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس کام کو بھی یعنی شائع کیجیے. تدبیر سے ابتدائی طور پر آپ نے اپنا جو صحافتی کیریئر ہے اس کا آغاز کیا، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ محمد صلاح الدین کے لیجیے کہ زیر سرپرستی آپ نے اپنی صحافتی زندگی کا، پھر مشرق کراچی 1985 اور جنگ کراچی. تکبیر کو آپ نے 1988 میں دوبارہ یعنی وہ کیا اور ڈپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ نے یہ سارا. آج ٹیلی ویژن، آج نیوز، اس کے لیجیے جو کور ٹیم تھی بنیاد گزاروں میں سے آپ کا ہے. پھر ڈان میں آپ نے لکھنا شروع کیا، روزنامہ انگریزی روزنامہ ڈان میں، اور نئی بات کی جو ایک اساسی ٹیم تھی اس میں بھی آپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. 2014 سے 2018 میں آپ نے ایز ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ممنون حسین آپ نے فرائض سر انجام دیے. اور یہ جو آپ کا دورانیہ ہے پریزیڈنسی میں، اس میں کم از کم 3 ایسے کام ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے کیے ہیں جو واقعتاً لائق ستائش ہیں، لائق تحسین ہیں. ایک تو آپ نے پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب سے یعنی یہ ایک حکم نامہ یعنی وہ کیا کہ پریزیڈنسی میں جتنے بھی یعنی قومی نوعیت کے میڈم تشریف لائیں، یہاں آپ کی پروفیسر کیسر علوی تشریف لائیں، وہ تمام تقاریب جو پریزیڈنسی میں ہوں گی، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گی، اور جن کا تعلق قومی نوعیت کی تقاریب سے ہوگا، تو وہ ان کا انعقاد بہر صورت اردو زبان میں ہوگا. تو یہ کہہ لیجئے کہ یعنی ایک قومی سطح پر، وفاقی سطح پر نفاذ اردو کا ایک بہت مستحسن قدم تھا. اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں مختلف ہالز ہیں جن کو کلرز کے ساتھ یعنی وہ کیا گیا تھا، وائٹ ہال اور بلو اور ریڈ. وہ تمام جو ہمارے اکابرین ہیں، اقبال ہال، قائد ہال، اس طرح انہوں نے یعنی ان کو مختلف جو ہمارے مشاہیر ہیں ان کے ناموں سے مسنون کیا. اور ایک طویل عرصے سے کچھ رائٹرز کی وہ تھیں، ان کو بھی اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا. پی ٹی وی نیوز میں آج کل ماشاءاللہ ایز اے انالسٹ، پولیٹیکل انالسٹ، اور ممبر ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی جو وفاقی نوعیت کا ایک ادارہ ہے، اور رحمت للعالمین اتھارٹی کے ممبر کی حیثیت سے آپ جو سیرت کی روشنی میں میڈیا پالیسی کی تشکیل، یہ یعنی آپ کا ایک کلیدی کام ہے.
آپ کی تصانیف کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آنکھ میں امریکہ سفرنامہ ہے آپ کا، جو صورت نظر آئی خاکوں کی کتاب ہے۔ ہم نے جو بلا دیا یہ تاریخ کی کتاب ہے لیکن ادبی اسلوب کے تحت، اور جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے۔ دیکھا جنہیں پلٹ کے، بہت ہی اہم تصنیف ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی۔ اس میں کہہ لیجیے کہ جو مشاہیر پاکستان ہیں اور پاکستانی جو زعماء ہیں ان کے بہت ہی منفرد، خصوصاً اس میں جو مجھے ذاتی طور پر ابوالعلا مودودی کا جو خاکہ ہے، جب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی عمر صرف 14 برس تھی اور ان سے جو ملاقات ہوئی آپ کی، اور جس طریقے سے ایک جو قوت متخیلہ کو کام میں لا کے آپ نے وہ ساری تحریر، وہ ساری یادیں اس میں قلم بند فرمائی ہیں۔ ترکی کا سفرنامہ ہے، شاخ زرین کے دائیں بائیں، اور 2 کتابیں آپ کی زیر اشاعت ہیں۔ پیام مشرق کی جو ابتدائی نظم ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کے تناظر میں جدید استعماریت، یہ ایک زیر اشاعت تصنیف ہے، جدید استعماریت نجات کا اقبالی منشور، یعنی علامہ محمد اقبال، یہ جو کہہ لیجیے کہ جو ماڈرن کیپٹلزم ہے یا جو ہے استعمار ہے، امپیریلزم ہے، جو ماڈرن امپیریلزم ہے، اقبال پیام مشرق میں اس کا کیا حل ہے۔ اور ایک بہت ہی منفرد نوعیت کا کام میں سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ امپورٹنٹ کام ہے، کہ سید علی حجویری داتا گنج بخش کی جو تصنیف ہے شہرۂ آفاق کشف المحجوب، اس میں سے آپ نے حکایات حجویری کے نام سے ایک بہت کہہ لیجیے کہ ایک روح پرور یعنی آپ کا کام ہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی جو علمی ادبی کاوشیں ہیں ان کو اکنالج کرتے ہوئے ان کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بزم ادب اسلام آباد کے تحت اکادمی ادبیات کے تعاون سے ایک لمحہ موجود کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور جنون رائٹر کو آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ پلیز ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے لیے کلیپ کیجیے۔ میں نے جس طرح عرض کیا، محمد عمیر ناصر نے ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس سے ہم آغاز کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو محمد عمیر ناصر صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔ عمیر تشریف لائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوہ آرائے مسند صدارت استاذ الاساتذہ پروفیسر جلیل علی صاحب، صدر نشین اکادمی ڈاکٹر نجیب عارف، ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب، جناب حمید شاہد صاحب، صاحب تقریب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، جناب محبوب ظفر صاحب، نواز صاحب حضرت جوش جناب فاروق جمال صاحب، دیگر وابستگان علم و ادب، جملہ حاضرین گرامی، میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں کہ آج پہلی مرتبہ اکادمی ادبیات پاکستان کے اس تاریخی سٹیج سے مجھے مخاطب ہونے کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے، اور یہ بات بلا شبہ کسی تفاخر سے کم نہیں کہ یہ اعزاز ان کہکشاں صفت قداور شخصیات کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو میرے لیے تو یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا مختصر ذکر بلکہ ایک مفصل اور جامع ذکر ڈاکٹر شیر علی صاحب نے کر دیا۔ میں ان کی خاکہ نگاری پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ خاکہ نگاری کی عام فہم تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ کسی انسان کو جیسا دیکھا، سمجھا اور پایا بلا کم و کاس ویسا بیان کر دیا جائے۔ خاکہ نگاری کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے خاکے پڑھے جائیں تو دل بے ساختہ گواہی دے گا کہ یہ خاکے اس تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل کے تحریر کردہ خاکوں کے 2 مجموعے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں اور خوب ہو چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں، دانستہ طور پر استعمال نہیں کیا گیا کہ میرے نزدیک یہ قرین انصاف نہیں۔ پہلا مجموعہ جو صورت نظر آئی کے نام سے 2016 میں، جبکہ دوسرا مجموعہ دیکھا جنہیں پلٹ کے نام سے گزشتہ برس منظر عام پر آیا۔ گو کہ مال خاص تھا مگر بازار عام میں بھی پذیرائی پا گیا کہ اچھے اچھوں کو یہاں ارزانی کے باعث قدردانی کا فقط ارمان ہی دل میں لیے لوٹنا پڑا، گاہکوں نے مان کر نہ دیا۔ خاکہ نگار نے خاکہ نگاری کے وقت خاکہ لکھنے اور خاکہ اڑانے کے فرق کو بھی خوب مد نظر رکھا ہے اور اس سے بحسن و خوبی عہدہ برا ہوئے۔
دلوں کے نازک آبگینوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تلخیاں بھی ملفوف لفظوں کے ساتھ مزاحیہ اور طنزیہ پیرائی میں سپرد قلم کر دی ہیں۔ خاکوں میں شخصیات کو مدح و قدح کے پیمانوں پر تولنے کی بجائے اجمالی جائزہ لیا گیا ہے کہ حسن الخالقین کی ہر تخلیق بامقصد ہے۔ خوبیاں اور خامیاں انسانی شخصیت کا لازمہ ہے کہ انہی کے نام کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ برگزیدہ ہستیوں کا معاملہ مختلف ہے جو مذہب کے فکری دائرے کا حصہ ہے اور یہ اس کا محل نہیں۔ ہر خاکہ پڑھتے وقت یہ احساس دامنگیر رہتا ہے کہ کسی شخص سے اتفاق و اختلاف سے قطع نظر رہ کر بھی اور ان معیارات سے اوپر اٹھ کر بھی کسی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو یہی آموختہ دہرایا جاتا ہے کہ اگلے وقتوں کے یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو۔ مگر فاروق عادل صاحب نے جو کچھ کہنا تھا کہا ہے، بجا کہا ہے اور خوب کہا ہے۔ ایک اور پہلو انتہائی قابل قدر ہے کہ خاکہ نگار اپنے خاکوں میں یہ باور کروانے میں خاصے کامیاب ہوئے ہیں کہ کوئی انسان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے جیسا ہم سوچتے یا سمجھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اپنے زاویہ نگاہ سے ہٹ کر بھی پرکھا جا سکتا ہے اور یہ نقطہ نظر برداشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اس حوالے سے گنجائش رکھنی چاہیے، مگر اس کا کیا کیجیے کہ جو چلن ہمارے وہاں چل نکلا ہے، بقول شاعر افسوس ہم نہ چل سکے، سلامت روی کی چال یا بے خودی کی چال چلے یا خودی کی چال۔ اور یہ خودی اقبال کے فلسفہ خودی سے یکسر مختلف ہے، سو خلط مبحث سے پرہیز لازم ہے۔ مجھے اس امر کا احساس بہت ہے کہ بہت سے پہلو تشنہ رہ گئے۔ ڈاکٹر فاروق عادل کے تحریر کردہ خاکے دل نشین اسلوب، برجستہ جملے، شائستہ انداز، شخصی محاسن کا اعتراف، وسعت قلبی و ظرفی کا اظہار اور اختلاف رائے کے سلیقے کا بہترین مرقع ہے۔ یہ خاکے پڑھنے والوں میں یہ احساس اجاگر کرتے ہیں کہ اختلاف رائے کے کیا اسالیب ہوا کرتے ہیں اور وسعت ظرفی کے ساتھ کیسے شخصی اوصاف کا اعتراف اور پھر اظہار کیا جا سکتا ہے۔ خاکوں میں جھیل جیسی روانی ہے کہ پڑھوائے چلے جاتے ہیں، جبری تردد نہیں کرنا پڑتا۔ ویسے تو اس عہدے بے ننگ و نام میں لکھنا ہی کمال ہے، مگر اتنا عمدہ لکھنا تو کمال استو کمال استو کمال است والا معاملہ ہے۔ میرا احساس ہے کہ اردو ادب کی خاکہ نگاری کی تاریخ میں یہ خاکے اور خاکہ نگار نمایاں مقام کے حامل رہیں گے اور آئندہ لکھی جانے والی خاکہ نگاری کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ ایک اور خاص بات یہ کہ دونوں مجموعوں میں 9 برس کا زمانی فاصلہ ہے۔ ان 9 برسوں میں ذہنی فکر کس ارتقاء سے گزرتی اور کیسے شخصی تفہیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، اس کی مثالیں دونوں مجموعوں پڑھنے والوں پر ہی عیاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ بین السطور باتیں ہیں جس کی کما حقہ تفہیم کے لیے خوش ذوقی کا حظ وافر درکار ہے۔ اختتام پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پلٹ کر دیکھنے پر جس کی جو صورت نظر آئی، اسے جس شاندار انداز میں ڈاکٹر فاروق عادل نے بیان کیا ہے، وہ ان کے اسم بامسمہ ہونے پر اظہر من الشمس ہے۔ دلی دعا ہے کہ ذات باری ان کے شجر حیات کو ہمیشہ ثمربار رکھے اور ان کے خامہ خاکہ رقم کی عمر دراز کرے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ شعور، علم، لیاقت، خودی، یقین، تصوف، شعور، علم، لیاقت، خودی، یقین، تصوف، مرکب ان سے ہوئے ڈاکٹر فاروق عادل۔ معزز خواتین و حضرات، آپ محمد عمیر ناصر کا مضمون سماعت فرما رہے تھے۔ عمیر شعبہ صحافت نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز وہاں ایم فل اسکالر ہیں۔ میں اب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے بہت ہی زرینہ دوست پروفیسر یوسف ابراہیم صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خراج تحسین پیش کریں اپنے دوست کو۔ استقبال کیجیے گا پروفیسر یوسف ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدارت جناب پروفیسر جلیل عالی، مہمانان خصوصی جناب محمد حمید شاہد، محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان، جناب ڈاکٹر محمد سلیم اظہر سربراہ ادارہ فروغ قومی زبان، جناب ڈاکٹر خلیل توکار سربراہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، برادران ڈاکٹر شیر علی اور بزم ادب اسلام آباد کا خصوصی شکریہ
کہ جنہوں نے مجھے آج محترم ڈاکٹر فاروق عادل کے اعزاز میں اس تقریب میں بات کرنے کا موقع دیا۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسلام آباد آنے کے بعد میرا بہت اچھا تعلق، بے شمار ہماری نشستیں، نجی محفلیں رہتی ہیں۔ میں اس مختصر تحریر میں کچھ ایک آدھ پہلو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے لکھ لایا ہوں، وہ آپ کی خدمت پیش نظر۔ سامعین مکرم، برادر محترم ڈاکٹر فاروق عادل ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو دلکش اور دل آویز۔ اس بات کا اعتراف تو حکومت پاکستان بھی کر چکی، چونکہ ڈاکٹر صاحب کی بہت سی جہتیں ہیں۔ میں نے ان کے سفر نامے بھی پڑھے، خاکے بھی، کالم اور تاریخی مضامین بھی، ٹی وی پر ان کے تجزیے بھی سنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی جس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی تحریر و تقریر میں یکسانیت ہے۔ ان کے اسلوب بیان میں ایک ادبی رچاؤ ہے۔ ان کے لفظ کاٹتے نہیں، روح پر زخم نہیں لگاتے، بلکہ مرہم رکھتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں۔ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنی تحقیر اور تضحیک تو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ اسی منفی رویے کی وجہ سے سماجی رشتے کمزور ہوتے دیکھے ہیں، باہمی محبتوں میں زہر گھلتا دیکھا ہے۔ مگر میں نے ڈاکٹر صاحب کے قلم اور زبان سے کبھی کھردرے الفاظ نکلتے نہ پڑھے نہ سنے۔ بنیادی طور پر تو آپ ایک صحافی ہیں، ان کا اپنا ایک خاص نقطہ نگاہ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ صحافت کے شعبے میں تمام لوگ دشنام اور بہتان کی گنجائش تو نکال ہی لیتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے اپنے مد مقابل کو کبھی رسوا نہیں کیا، عزت اور احترام کا پاس ہی رکھا ہے۔ آپ میں ضبط اور رواداری اس قدر ہے کہ متنازع سے متنازع مسئلے کو نہایت سلیقے سے بیان کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، کسی کو بد مزہ ہونے نہیں دیتے، بے توقیر کرنا تو دور کی بات۔ پچھلے دنوں پاکستان کی ثالثی بڑا موضوع بنا رہا، ہمسائے میں تو کچھ زیادہ ہی دست لگے ہوئے تھے۔ پاکستان سے بھی صحافیوں کو بھارتی چینلز لائن پر لے رہے تھے۔ ہمارے اکثر صحافی ان کی بد تہذیبی سے خوف کھاتے ہیں۔ تو ایسے میں نے فاروق عادل صاحب کو ایک بھارتی ٹی وی پر بات کرتے دیکھا، سنا، تو مجھے اشفاق احمد اشفاق کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے فیض صاحب کے لیے لکھے تھے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اکیلے بیٹھے بیٹھے خاموش اور چپ چاپ سوچا کرتا ہوں کہ اگر فیض صاحب حضور سرور کائنات کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں ہوتے۔ جب کبھی بد زبان، تندخو، بد اندیش یہودی دکاندار دراز دستی کی خبر پہنچتی تو حضور کبھی کبھی ضرور فرماتے کہ آج فیض کو بھیجو، یہ بھی دھیما ہے، صابر ہے، بردبار ہے، احتجاج نہیں کرتا، پتھر بھی کھا لیتا ہے، ہمارے مسلک پر عمل کرتا ہے۔ انہی اوصاف کا مجموعہ میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کو سمجھتا ہوں۔ حال ہی میں ڈاکٹر صاحب کی ایک نئی کتاب شاخیں زریں کے دائیں بائیں میں نے پڑھی۔ اس سے پہلے بھی کتابیں میرے زیر مطالعہ رہیں، لیکن اس مختصر گفتگو میں صرف ایک ہی کتاب کا حوالہ دوں گا اور اس کے کچھ جملے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ یہ ترکی پر ایک بڑا خوبصورت سفر نامہ، شاندار تحریر، جملے ادبیت میں ایسے گندے ہیں کہ اشش کرنے کو جی چاہے، اور ہر جملے سے ترک بھائیوں سے اخلاص اور محبت جھلکتی ہے، جیسے ترکوں کی ہر ادا اور ہر عادت پر مصنف نثار۔ کچھ جملے ملاحظہ ہیں۔ یہ لوگ سگریٹ بہت پیتے ہیں، آنکھیں موند کر کش کا مزہ لیتے ہیں، آنکھیں کھول کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ترک بھائیوں کو میٹھا مرغوب ہے۔ خواتین عموماً مہربان ہوتی ہیں، ترک خواتین خاص طور پر مہربان ہیں۔
معلوم ہوا کہ سیکولر ترک گالوں سے گال ملا کر ہونٹ چوسنے کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ دائیں بازو والے ماتھے سے ماتھا جوڑ کر معانقہ کرتے ہیں۔ ترک خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ خوبصورت تھے۔ ترک چائے کا ذائقہ دیکھی کیسے بیان ہوتا ہے کہ کیا کہیں۔ یہ ذائقہ نہ تلخ ہوتا ہے نہ ترش، بلکہ کچھ دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے جیسے دانت کندے سے ہو گئے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں اور ان کے ایک جملے پر اختتام کرتا ہوں جو مجھے ان کا مسلک معلوم ہوتا ہے کہ کسی سماج میں اگر صرف خوش ذوقی ہی جڑ پکڑ جائے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برادرم، ڈاکٹر فاروق عادل یقیناً ہمارے عہد کے ان اہل قلم میں سے ہیں جو لفظوں کے ذریعے معاشرے میں خوش ذوقی، محبت اور تہذیبی شعور کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ انہیں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ ہماری خوش بختی ہے ہماری اس تقریب میں جناب شفقت نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ شفقت نقوی صاحب ویسے تو ماشاءاللہ فیڈرل سیکریٹری ریٹائرڈ ہیں، لیکن ان کا جو ناول ہے 7 جنم، اس نے کہہ لیجیے کہ جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں ایک انقلاب برپا کیا۔ بہت سارے ایوارڈ بھی اس ناول کو دیے گئے، اور جو میجک ریئلزم کی ٹیکنیک کو جس طرح آپ نے اس ناول میں برتا ہے وہ کمال ہے۔ تو پلیز آپ بھرپور استقبال کیجیے گا جناب شفقت نقوی صاحب کا۔ شکریہ۔ صدر محفل ڈاکٹر فاروق عادل، خواتین و حضرات، ڈاکٹر فاروق عادل کے بارے میں کیا کہوں؟ بیک وقت ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ صدر پاکستان کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ یعنی ایک ہی آدمی میں اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھ جیسوں کو کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل تاریخ کے کھوجی ہیں، ایسا کھرا پکڑتے ہیں جو سیدھا کسی چھپے ہوئے سچ تک جا پہنچتا ہے، یا کسی ایسے جرم تک جسے بھلانا آسان نہیں۔ یہ کسی عام مورخ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی محرک کر سکتا ہے جو کھرا پکڑنا جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سندھی مہاجر کشمکش کی پہلی اینٹ کس نے رکھی، ایوان کا لہو کیسے بہا، کس طرح ایک منتخب صدر جنرل پرویز مشرف کے سامنے ڈٹ گیا، کیسے ایک بھارتی شہری وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گیا، اور پھر بھی دل نہیں بھرا تو کچے کے ایک ڈاکو کا انٹرویو بھی کرا۔ یعنی ہم جیسے لوگ تو اخبار پڑھ کر یا ٹی وی کی خبریں سن کر ڈر جاتے ہیں، یہ بندہ خدا ڈاکو کے پاس جا کر سوال پوچھاتا ہے۔ ان کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ بے لاگ لکھتے ہیں، تعریف میں بھی اور تنقید میں بھی۔ اردو صحافت میں یہ ایک نادر صفت ہے کہ ہمارے ہاں عموماً قلم کا جھکاؤ کسی کے در پر ہوتا ہے یا کسی کے خلاف تنی ہوئی تلوار بنتا ہے۔ درمیان کی راہ کم لوگ اختیار کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فاروق عادل انہی میں سے ایک ہے۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ خبر کو صرف خبر نہیں رہنے دیتے، اس میں پس منظر ڈال دیتے ہیں، تاریخ ڈال دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ہلکی سی چبھن بھی، جو پڑھنے کے بعد دیر تک ساتھ رہتی ہے۔ یہ تاریخ کو صرف بیان نہیں کرتے، اس سے سوال پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ تاریخ بھی سوچ میں پڑ گئی ہو کہ سوال کا جواب دیا جائے یا خاموش رہا جائے۔ میری دعا ہے کہ یہ لکھتے رہیں، بولتے رہیں، کھرا پکڑتے رہیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ڈاکٹر فاروق عادل کو نہیں پڑھا تو آج کا دن ضائع مت کیجیے، گھر واپسی پر ان کی کوئی کتاب خریدیے اور پھر دیکھیے کہ رات کے کتنے بجتے ہیں جب آپ اسے بند کرتے ہیں۔
بہت شکریہ. سبحان اللہ، بہت خوب. میں بصد احترام محترمہ پروفیسر کیسرا علوی صاحبہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 جملے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے لیے بھرپور استقبال کیجیے گا. پروفیسر کیسرا علوی. دیکھیے جی، مجھے تو ایسے ہی پکڑ لیا انہوں نے، ورنہ میں کچھ سوچ کے نہیں آئی تھی. کہنے کو تو بہت کچھ ہے ان کے لیے، اور آپ لوگوں کی سبھی ظاہر ہے کہ جانتے ہیں ان کو، ان کی محبت میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اس لیے سب کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے، یا آپ کے دامن میں بہت سی یادیں، بہت سی باتیں ہوں گی جو کہ ان کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گی، اور لوگ بھی ہیں، اور خیر آپ خود بھی جانتے ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے جو شاخ زرعین کے دائیں بائیں، تو یہ بالکل میرے پہلے جو مقرر سے انہوں نے فرمایا کہ واقعی ایک دفعہ آپ شروع کریں گے تو چھوڑے بغیر آپ اس کو ختم کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ترکی، لیکن اس کتاب پڑھنے کے بعد اب مجھے کوئی ایسا ساتھی چاہیے. میں اپنی بیٹی سے بھی کہا وہ ہم کہیں جانے والے، میں نے کہا نہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ میں ترکی دوبارہ جانا چاہتا ہوں. تو اس قدر، اور یہ جو آپ نے کھوجی والی بات کہی ہے بالکل درست کہی ہے کہ کس طرف انہوں نے اشارے کیے ہیں. اور ان کی شخصیت جو ہے مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ میری 2-3 چیزوں میں اپنا اعتماد ہے اور ایمان ہے ایک قسم کا، کہ سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، اور پھر ہمارا ادب. یہ 3 چیزیں، اور یہی تینوں چیزیں میں ان میں پاتی ہوں. اور ادب میں انسانیت کا احترام جو ہے، ذرا سے لکھنے والے بھی اپنے آپ کو اتنا مطلب ہے کہ ہم تو لکھاری ہیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گے. فاروق عادل میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. بہت ہی مطلب ہے کہ یہ جو وہ ہے نا کہ مادل عالم صاحب نے کہا تھا، اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو. جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اور بھی نیواں ہو. تو اتنی ان میں جو ہے انسانیت ہے، اور یہ دوسرے کی اتنی عزت افزائی کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں کہ آپ خود سے آپ شرمندہ ہونے لگتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے بڑے انسان ہو کے. بڑے انسان ہونے کا یہی ہے کہ آپ کی خودداری کو، آپ کی شخصیت کو بڑھاوا دیں. تو یہ ان کی تمام تحریروں میں جو آپ نے خاکے بھی اگر آپ پڑھیں گے، جنہوں نے پڑھے ہوئے ان کو تو پتہ ہی ہے، دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان میں بھی جو انہوں نے وہ مدلل مداحی کسی میں نہیں کی ہوئی جو خصوصیات ہیں وہ. اور یہ بات بھی بہت اچھی جو کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی لیکن ابھی کسی نے کہی ہے کہ یہ کسی کو طنز یا صحافت آج کل یہی ہو کے رہ گئی ہے کہ یا کسی کے ہو جاؤ، اس کی مطلب اس کی مداح میں کام کرو، یا کسی کے خلاف ہو جاؤ. تو لیکن انہوں نے جو بیچ کا راستہ جو صحیح ہے اس کی طرف ان کا رجحان ہے، اور وہ سچ دکھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور کہیں پہ میں نہیں دیکھی کہ ان کا قلم جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک گیا. تو یہ چند گزارشات ہیں، ورنہ باقی آپ کا کچھ. بہت شکریہ محترمہ پروفیسر کیسرا علوی. خواتین و حضرات، پاکستان اور ترکیہ کے جو تعلقات ہیں اس میں 2 شخصیات نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. ایک ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور ایک پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار صاحب نے. خلیل توقار صاحب سربراہ ہیں یونس احمد انسٹیٹیوٹ کے، اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے ایک کہہ لیجیے کہ نان گورنمنٹل ایک آرگنائزیشن بنائی ہے دوست کے نام سے، جس میں بہت سارے اہم ممبرز بھی ہیں. پروفیسر کیسرا علوی بھی اس کے ممبر ہیں. تو میں بصد احترام گزارش کروں گا، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں، قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار صاحب. آپ استقبال کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محترم حاضرین محفل، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں فارسی کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ پڑھ کے اپنی تقریر کی طرف آؤں گا. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اب جب فاروق عادل صاحب کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں فوراً
فوراً یہی شعر میرے ذہن میں آ جاتا، کیونکہ اب فاروق بھائی عادت پڑ جائے، فاروق بھائی کہتا ہوں. فاروق بھائی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک یہ کہہ لیجیے کہ جب میرے مشکل اوقات ہوتے، میرے مسائل ہوتے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ حاضر ہوتے. غار بھی ہیں، ہم سفر بھی ہے، اور کبھی کبھار ہم راز بھی ہے، اور اسی لحاظ سے میں ان کا سراپا مشکور ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم بچپن کے دوست نہیں، یہ ظاہر ہے کافی عمر کے ہو گئے تو پھر ہمارا ملاقات ہوئی تھی. اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو میری قربت ہے، میری دوستی ہے، وہ اس سے آگے ہے، اور اس سے زیادہ میں ان کو اپنے سگے بہن بھائیوں سے آگے سمجھتا ہوں. میرے لیے وہ اسی طرح ہے. لیکن میری بات یہ ہے کہ میں چند جگہوں پہ دہرایا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کروں، زیادہ محبت کروں، تو ان کو بہت تنگ کرتا ہوں، اور بات پر ان کو چھیڑتا ہوں، یہ کرتے وہ ہے وہ، اور بہت زیادہ. میرے خیال میں میری زندگی میں چند ایسے انسان ہیں، شخصیات ہیں، وہ ان کو میں نے ابھی تک بہت تنگ کیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کرتا رہوں گا. وہ ان میں سے ایک ہمارے فاروق عادل بھائی ہیں. اب جب ان کے بارے میں تقریر کی بات ہوئی تو ہمارا کہتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان جانتے ہیں، جب کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی شرارت کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا. ٹھیک ہے، ہم مسلسل یہی کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تو میں یہ کروں گا، شیطان نے. اب جب مجھے تو عادت پڑی ہے فاروق بھائی کے نے تنگ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے شیطان کو قابو پانے کے لیے اپنی تقریر کو لکھا ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے جب میں ان کے بارے میں تقریر کرنے لگوں گا تو بیچ بیچ میں ان کو چھیڑتے رہوں گا. اس سے بچنے کے لیے میں ذرا جو تقریر لکھی ہے وہ پڑھ کے آپ سب کو سناؤں گا. بہت شکریہ. ویسے آج کی یہ تقریب میرے لیے صرف ایک رسمی موقع نہیں بلکہ قلبی خوشی اور فخر کا لمحہ ہے. ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم ایک ایسی شخص کے اعزاز میں جمع ہوئے ہیں جو پاکستان کی صحافت اور ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. میرے محترم دوست نہ صرف ایک ممتاز صحافی ہیں بلکہ ایک صاحب فکر اور صاحب قلم ادیب بھی ہیں. ان کی تحریروں میں گہرائی بھی ہے، تاثیر بھی اور سچائی بھی. وہ اپنے خیالات کو اس خوبصورت اور انداز اور مہارت سے بیان کرتے ہیں کہ قاری صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ انہیں محسوس بھی کرتا ہے. انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً ترکیہ، امریکہ اور چین کے بارے میں نہایت اہم سفری کتب تحریر کی. ان کی تحریریں صرف سفر نامے نہیں بلکہ تہذیبوں، معاشروں اور انسانی روابط کا آئینہ ہیں. اسی طرح پاکستان کی ممتاز شخصیت کے بارے میں ان کی تحریریں ہمارے فکری اور ادبی سرمایہ میں ایک قابل قدر اضافہ ہیں. ان کی کتاب شاخ زرین کے دائیں بائیں کے حوالے سے جو محض سفر نامہ نہیں بلکہ احساس، مشاہدے، تہذیب اور فکری شعور کا حسین امتزاج ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کے عنوان کی طرح وہ واقعتاً شاخ زرین جو استنبول میں اگر آپ تشریف لائے تو دیکھا ہوگا، شاخ زرین کو جو استنبول میں ہے صرف ایک جغرافیائی حوالہ نہیں بلکہ تہذیبوں، یادوں، تاریخ اور انسانی رشتوں کے ایک روشن علامت بن کر سامنا لاتے ہیں. فاروق عادل صاحب نے اس کتاب میں ترکیہ، استنبول، تاریخی مقامات، شخصیات اور معاشرتی زندگی کو جس انداز سے بیان کیا ہے وہ محض سیاحتی رودات نہیں بلکہ ایک حساس اور باشعور ذہن کی فکری ڈائری محسوس ہوتی ہے. ان کے ہاں منظر نگاری بھی ہے، منظر نگاری ایسی کہ اسے پڑھ کر میں خود کو اپنا باسفور کے کنارے کھڑا اس کا جوار بھاٹا دیکھتے ہوئے محسوس کرتا ہوں. واقعتاً ایک ایسا احساس ہوتا ہے انسان کے دل میں. ان کی تحریروں میں تاریخ کا شعور بھی، تہذیبی آگہی بھی اور انسان دوستی کا جذبہ بھی موجود ہے.
مجھے خاص طور پر یہ بات متاثر کرتی ہے کہ اس مصنف ہر منظر کے پس منظر میں ایک فکری سوال بھی اٹھاتے ہیں. وہ صرف عمارتیں نہیں دیکھتے بلکہ تہذیب کی روح تلاش کرتے ہیں. وہ صرف راستوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر بھی غور کرتے ہیں. یہی چیز اس کتاب کو عام سفر ناموں سے ممتاز کرتی ہے. اس میں واقعتاً اس سفر نامے کو میں نے آپ لوگوں کے پڑھنے سے پہلے پڑھا ہے. اور بات یہ ہے کہ فاروق عادل بھائی میں استنبول میں پیدا ہوا ہوں, استنبول میں بڑا ہوا ہوں, اور کیا ہوا تقریباً 50 سال سے استنبول میں ہوں. بیچ میں ہم کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے تھے, اور 50 سال میں استنبول میں ہونے کے باوجود ان جگہوں کے میں نہیں گیا ہوں جہاں ہمارے فاروق عادل بھائی گئے, اور ان جگہوں کے معلومات جو انہوں نے اپنی کتاب میں وہ پیش کی ہے وہ معلومات مجھے بھی معلوم نہیں. ایسے ہی ایک عجیب سی ہے نا انسان کا احساس ہوتا, اور مجھے ان کے سفر نامے پڑھ کے اپنے شہر کو نئے سرے سے پہچاننے کا موقع ملا ہے. اب مجھے ذاتی طور پر اس بات پر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ ترکی سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں. ان کی عثمانی تاریخ سے دلچسپی, ترک تہذیب سے وابستگی اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کے لیے مخلصانہ کوششیں واقعتاً قابل تحسین ہیں. اسی جذبے کے تحت ہم نے مل کر دوست, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے, شیر علی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, ترکیہ پاکستان فرینڈشپ فورم قائم کیا تاکہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو صرف سیاسی سطح پر محدود نہ رکھا جائے بلکہ ادب, ثقافت, تاریخ اور انسانی روابط کے ذریعے بھی مزید مضبوط بنایا جائے. میرا عزیز دوست کی شخصیت کا ایک اور خوبصورت پہلو ان کی خلوصی دل پر مبنی دوستی ہے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف ایک بڑے ادیب نہیں بلکہ ایک بڑے انسان بھی ہیں. ان کی گفتگو میں محبت, ان کے رویے میں عاجزی اور ان کے کردار میں اخلاص نمایاں ہے. آج ہم سب ان کی علمی, ادبی اور صحافتی خدمات کو خراج تحسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے, ان کی صحت و خوشی میں اضافہ کرے, انہیں مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. آخر میں اپنے محترم دوست سے یہ کہنا چاہوں گا, آپ جیسے لوگ قوموں کے درمیان صرف تعلقات نہیں بناتے بلکہ دلوں کے درمیان پل تعمیر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات, ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی تمام تصانیف امپورٹنٹ ہیں, لیکن یہ جو آپ کا جو سفر نامہ ہے شاخ زرعی کے دائیں بائیں ترکیہ کا سفر نامہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مختصر سی تصنیف ہے, یہ ضرور آپ حاصل کیجئے. قلم فاؤنڈیشن لاہور سے یہ شائع ہوا ہے. اس کا انتصاب میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کا کریڈٹ بنیادی طور پر ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے جناب پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار صاحب کو, یعنی وہ ان کو کیا ہے. اور جو لفظ ہیں وہ بہت کمال کے ہیں کہ فرماتے ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, انتصاب کے جو الفاظ ہیں کہ طلسمی آئینے کے نام. تو طلسمی آئینہ جو ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار صاحب ہیں. طلسمی آئینے کے نام جس کے ایک طرف دانائے راز کی خوشبو ہے, دانائے راز علامہ محمد اقبال, اور دوسری جانب حضرت مولانا جلال الدین کی آواز دوست. خشک مغز و خشک تار و خشک پوست اس کو جا می آئی دی آواز دوست. میں اب نہایت ہی احترام کے ساتھ بہت ممتاز دانشور, پاکستان کی جو سب سے بڑی جامعہ ہے پنجاب یونیورسٹی, جامعہ پنجاب, اس کے سابق وائس چانسلر, مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین.
محترم پروفیسر جلیل علی صاحب، صدر تقریب برادر گرامی جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، معزز سامعین، مہمانان خصوصی، سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور بھائی ڈاکٹر شیر علی صاحب کو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب پہ اتنا عمدہ تقریب منعقد کرنے کی مبارکباد کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ممنون احسان بھی ہوں کہ مجھے بھی اپنے اس دوست کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا اس میں موقع ملا۔ ڈاکٹر عموماً کسی کے بارے میں گفتگو میں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ کئی دہائیوں کا اور دیرینہ تعلق ہے، تو میری صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایکسکلوسیو جو ملاقاتیں ہیں اس کو بس تقریباً 2.5-3 سال ہوتے ہیں، لیکن ان 2.5-3 سالوں میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنا قریبی اخلاص اور بے تکلفی کا تعلق قائم ہو گیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عالم ارواح میں بھی ہم کہیں ایک ہی گوشے میں اکٹھے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں تو جیسے یہ بھی میرے دل میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب جامع کمالات، اور ایک جو علامہ اقبال کا وہ کہتے ہیں کہ قدرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے بھی معاملات اس انداز سے شکل پذیر ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب احمد پور شرقیہ جنوبی پنجاب کے ایک قصبے میں جو تاریخی بھی حیثیت ہے، یہ ڈیرہ نواب ہے اور عباسی جو بہاولپور کے امیر اور والی تھے ان کا اصولاً شہر ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کا مرکز۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے شاہینوں کے شہر سرگودا میں زیادہ وقت گزارا اور جو گریجویشن کی لیول کی تعلیم وہ سرگودا کے کالجز اور اداروں سے حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کراچی جا کر ٹھکانہ بنایا اور ایم فل اور پی ایچ ڈی وہاں سے کیا۔ تو آدمی کچھ چیزوں سے نکل نہیں پاتا۔ میں بھی فارسی ادب کا طالب علم ہو کے ہم لوگ جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شاعر کے بارے میں، تو خاقانی کا نام آپ نے سنا، خاقانی شیروانی، یہ اس کی والدہ نن تھی عیسائی، والد صاحب اس کے ترکھان تھے، بڑھائی تھے، چچا کافی الدین عمر شیروان شاہ کے دربار کا اہم رکن تھا۔ تو اس کی زندگی میں ایسی چیزیں اکٹھی ہو گئیں کہ اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم آنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو شطرنج نہیں آتی تو خاقانی کی شاعری نہیں سمجھ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو بھی سمجھنے کے لیے کسی حد تک احمد پور شرقیہ اور بہاولپور کی تہذیب اور سرگودا اور اس کے بعد کراچی کا جو نظام پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہے اس کو بھی نظر میں رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کس طرح سے علمی اور معنوی شخصیت شکل اختیار کرتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین کریں لفظ کی گہرائی، اس کے معنی اور بلاغت کا صحیح معنی میں اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں نے ان کی کئی تحریریں پڑھیں، سوشل میڈیا پہ بھی پڑھیں اور خود ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی، ایک لفظ آپ تلاش نہیں کر سکتے کوشش کے باوجود جس میں وہ اپنے مرتبے اور علمی مقام اور زبان کے جو پاکیزگی اور نفاست ہے اس سے ذرا سا بھی انہوں نے ہٹ کر کچھ لکھا ہو۔ کئی جگہوں پہ انہوں نے مزاح کا رنگ اختیار کیا، لیکن اسے ملیح کہا جا سکتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں مذاق کیا گیا ہو، جس کے بارے میں وہ جملہ بازی کی گئی ہو، وہ خود بھی اس کو پڑھ کے انجوائے کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ کس طرح سے انہوں نے کمال مہارت سے یہ خوبی اور وصف بیان کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ بہت قوی ہے۔ آپ دوستوں نے نغمی صاحب نے کہا وہ کھوج لگاتے ہیں، پروفیسر کیسرا علوی صاحب نے فرمایا، خلیل توقار صاحب نے یہ گواہی دی اور ہم ان کی گواہی کو سچا بھی مانتے ہیں
کہ جس شہر میں یہ پلے بڑھے پیدا ہوئے اس کی بھی بعض چیزوں کو انہوں نے اس دقت نظر سے نہیں دیکھا جس دقت نظر سے فاروق عادل صاحب نے ان کا ملاحظہ کیا، اور اس مشاہدے کو اسی سچائی اور بلاغت کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کو بیان کرنے کا ملکہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جید نظر آتے ہیں، مراد ہے بال بھی وہی علماء کی طرح اکثر یا سفید ہو گئے یا کوچ کر گئے، اور لباس بھی عموماً کوٹ پہن کے آتے ہیں، تو ایک نظر آتا ہے کہ ایک صاحب علم آدمی ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کسی حد تک مشکل کام ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے بے تکلفی کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ان اچھی باتوں کی داد دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی حکمت اور دانائی کی بات نکال کر بیان کرتے ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں جنہوں نے صحافت میں جانا ہے، جنہوں نے میڈیا میں جانا ہے، وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، انہیں ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی جو لکھا گیا اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ پرنٹ میڈیا اس سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی ڈاکٹر صاحب نے جو تجزیے لکھے ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میں دوستوں کے ساتھ اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس نے 2 لفظ لکھنے ہیں اس کو بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، مشاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم بعض تحریریں پڑھتے ہیں اور ان میں بہت درشتی اور سختی ہوتی ہے، نرمی کا احساس نہیں ہوتا، اس کی واحد وجہ جو نظر آتی ہے کہ ان لکھنے والے کے ذہنی پس منظر میں کہیں مطالعہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ ساری تحریروں میں یہ دیکھیں گے کہ اس کے لکھنے والے نے کلاسیکل اردو ادب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس مطالعے کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے حرفوں اور لفظوں اور بیان اور زبان پر مکمل کنٹرول اور عبور ہے، اور یہ مؤثر بھی رہتے ہیں۔ مثلا میں ڈاکٹر صاحب کے یہ جو دیکھا جنہیں پلٹ کے سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا ہے، اور شاخ زریں کے دائیں بائیں بھی اس کو بھی دیکھا ہے، تو میں یہ محسوس کرنے لگا کہ جن شخصیات کے جو خاکے ہیں اس کو پڑھتے وقت جیسے میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، جیسے یہ میرے قریبی تعلق والے۔ کئی جگہ ان کے جملوں پر یقین کریں ایسے اکیلے میں بیٹھے مسکراہٹ اور کہکا سا فیل کیا میں نے، جیسے میں اس کیفیت میں چلا گیا ہوں، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے ایسا محبت اور تاثیر سے ذکر کیا کچھ لوگوں کے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلا۔ تو یہ مراد ہے ان کو اس پر عبور حاصل ہے، جو لکھتے ہیں اس کی نتائج کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ اور قلب و روح میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پھر ہمارے ہاں یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ ہم اپنا قد بعض اوقات اونچا کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے بارے میں مزاحیہ اور تنزیہ باتیں کرتے ہیں، اور سب سے مظلوم اس حوالے سے یہ وطن عزیز ہے، یہاں کی خامیاں اور کوتاہیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے اپنا قد شاید بڑھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے ماورا اور کہیں بیانڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھنے سے، تمام تحریروں کو دیکھنے سے، مطالعے سے، الف سے یہ تک، اول سے آخر تک، وہ ایک پاکستانی، ایک مشرقی تہذیب و تمدن کے محافظ اور حراست کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اور اسلامی شاعر کا بھرپور تقدس اور احترام ذہن میں رکھ کر لکھنے والے ہیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور دیکھیں سوچ ہے نا، جو اس پر اصولاً لکھنے والے کی سوچ پر کوئی پہرے نہیں ہوتے، وہ خود ہی اپنا محتسب ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں سے آپ جگہ جگہ اس کا اندازہ لگائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے مہربانی کی میری کئی دفعہ کی درخواست پر پیام مشرق پر اپنی
تخلیقی کام ہمیں ادارہ فروغ قومی زبان سے شائع کرنے کے لیے دیا، وہ ایک عمدہ کام ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے ادارہ فروغ قومی زبان میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پر، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور میں ایرانین ایمبیسیڈر کو اکٹھے ملے۔ میں نے ان سے سوال کرنے کی جرت کی داد دی، پھر انہوں نے ان کو بہت نفاست کے ساتھ کسی دل آزاری کے بالکل قریب جائے بغیر پوری سچائی سے لکھ دیا، اور اس لکھنے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ بھی ساتھ تھے، آپ کا ذکر اس میں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا اس میں بالکل کوئی بات ایسی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس کا ذکر کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں۔ انہوں نے ایک گفتگو کی ہمارے ہاں اس میں ادارہ فروغ قومی زبان میں، جس میں علامہ اقبال اور سید کے حوالے سے ایک بالکل صحیح اور ضروری جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کیا، اور مجھے یقین کریں وہ ان کی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ خود ڈاکٹر صاحب نے جو اس میں الیکٹرانک میڈیا میں مختصر تجزیے اور تبصرے آج کل کے حالات کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، وہ بہت ہی ریشنل قسم کے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہنے کی جرت کر سکتا کہ ڈاکٹر صاحب ذاتی زندگی میں جذباتی نہیں ہیں، وہ یقیناً ہوں گے۔ میں نے بھابھی صاحبہ کا کئی دفعہ ان سے نام سنا، اور آنکھوں میں جو چمک محسوس، ان کی آنکھوں میں جو چمک نظر آئی، اس سے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب یقیناً جذباتی کیفیات بھی ہیں، لیکن لکھتے وقت ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں آپ جذباتی پن نہیں پائیں گے۔ وہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو حقیقت ہے ایک واقعی تجزیہ ہو سکتا ہے، وہ اسی طرح سے آپ یہ ایک سیاسی جماعت کے بھی قریب ہیں، لیکن آپ ان کی تحریروں سے، ان کے عمل سے، گفتگو میں وہی جو منطقی انداز ہے اس سے کبھی اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا تعلق لگے گا پاکستان سے ہے، حقیقت سے ہے، اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے جو باتیں سوچی جا سکتی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں، جس سے پڑھنے والے کو آس اور امید پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں سے، ان کی کسی تحریر کو پڑھ کے کوئی مایوسی والا، کنوتیت والا فیکٹر آپ کو بالکل دور تک بھی نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کثرت سے لکھا بھی ہے، اور آپ دیکھیں کوئی کتاب، کوئی چیپٹر شروع کریں، اس کے ابتدائی 2-4 پیراگراف زیادہ عالمانہ نظر آتے ہیں، ان میں فصاحت، بلاغت پر غالب نظر آتی ہے، لفظ معانی برابر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور آگے جتنا تحریر بڑھتی جائے آدمی اپنی سادگی کی طرف، جو اس کے باطن میں ہے، جو اس کی علمی استعداد ہے، اس پر آ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کی میں نے تحریریں دیکھیں، مختلف کتابیں دیکھیں، ابتدائی جو لکھی ہوئی ہیں، اب والی، ایسے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھنا اس وقت شروع کیا جب وہ ایک خاص مرتبے اور مقام پر تھے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک فریق کا میں نام بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب پروفیسر تھے، اورینٹل کالج میں حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھ، جاپان بھی رہے اور چائنا بھی۔ اورینٹل کالج میں اردو شعبہ اردو کے صدر تھے، میں لیکچرر تھا وہیں پرشین ڈپارٹمنٹ میں، کبھی کبھی ان کے پاس جا بیٹھتے۔ ان کا فارسی کا مطالعہ اور حافظہ شعروں کا غیر معمولی۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ صاحب جو فارسی کے ہمارے استاد اور مرشد تھے، وہ ان کے قریبی دوست تھے، ہماری سیٹنگز ہو جاتی۔ تو ایک دن خواجہ صاحب کے دفتر میں بیٹھا تھا، تو ان کے ایک عزیز شاگرد تشریف لائے۔ یہ کیمروں اور موبائلوں اور یہ والا زمانہ نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب کو ایک کتاب پیش کی، اور ساتھ کہا کہ سر میں آپ کا شاگرد ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اور الحمدللہ یہ میری 21ویں کتاب ہے۔ تو ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب بھی جرت والے تھے، میرے بالکل انہوں نے سامنے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور اس کی مبارکباد، میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ نے بہت زیادہ لکھ لیا ہے، مہربانی کریں تھوڑا سا پڑھ بھی لیں۔ تو
تو مراد ہے اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے، گھر بیٹھے بھی چیزیں. تو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے لکھنا میں جو یعنی داخلی شواہد ہیں ان کی تحریروں کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جب ایک خاص مرتبے اور مقام پر پہنچے تو تب انہوں نے یہ جرأت کی، قلم اٹھایا اور بہت خوبصورتی سے لکھا. اچھا، ڈاکٹر صاحب دوستوں کے دوست بھی ہیں. عموماً تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ادیب سے ملیں تو وہ بتاتا ہے بس میرا اوڑھنا بچھونا ہی لکھنا پڑھنا ہے. ایون جس نے ایک کتاب زندگی میں لکھی ہو اور جس کا دوسرا ایڈیشن، وہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک کالم میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سے ایسے ادیب بھی ہیں جو اپنا دوسرا کتاب کا دوسرا ایڈیشن لکھنے والے کو پہلا ایڈیشن تحفے میں دیتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ساتھ رکھ. ڈاکٹر صاحب بہت ہی احتیاط کے ساتھ کثرت سے لکھا، لیکن اس کثرت میں وہ جو معنویت ہے اس کا دامن کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہ خود ہی بتا رہے تھے، یعنی ان کے پاس ٹائم، میں حیران ہوتا ہوں کہ 8-10 کتابیں، خوبصورت کتابیں، مستند اور قابل تقلید فکر والی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن یہ بتاتے ہیں میں جب محمد حمید شاہد صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو سرگودا سے ٹکٹ لیتے، ہم 2-3 دن وہاں گپ شپ لگاتے رہتے. اور یہ یعنی وہ جو بہت سے دوست احباب 2-4 وہ اس کے کوئٹہ کے ایک دانشور تھے دشتیاری صاحب. میں تہران جب پڑھ رہا تھا تو ہم کوئٹہ یونیورسٹی سے ہو کے جاتے تھے. کوئٹہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، غیر معمولی صاحب علم تھے. تو ایک دن ان سے مجھے 2-3 دن موقع مل جاتا کوئٹہ رہ جاؤں، پھر میں لینڈ بارڈر سے ایران چلا جاتا تھا. تو دشتیاری صاحب سے ایک دن بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یار المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات علم ہضم نہیں ہو رہا، بندہ 2 لفظ پڑھتا ہے اور شام تک 100 بندوں کو بتا نہ لے تو اسے تسلی نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کام میں نے مکمل کیا. تو یہ بڑا اہم ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے کبھی کوئی اپنی نرگسیت کے حوالے سے یا اپنی خود تعریفی کبھی بھی نہیں سنی، بلکہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ لکھا ہے، اب احتیاط کر رہا ہوں، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ رہا ہوں، فلاں سے مشورہ کیا. تو یہ بہت اہم ہے. کبھی انہوں نے وہ جو عجز و انکسار ہے اس کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بہت زیادہ کام کیا اور اس پر کبھی فخر و مباحات کا اظہار نہیں کیا. ہمارے ہاں تو کوئی یقین کریں معمولی عہدے پر بھی ہو، بہت سے لوگ استثناء اپنی جگہ پہ ہے، آپ محبوب ظفر صاحب جیسے لوگ کو جانتے ہیں، یہ اتنے دوستوں کی تقاریب کر چکے لیکن خود پلہ نہیں پکڑائی دیتے. کوئی نہ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن بتا دیتے کہ فلاں نے صدارت کرنی ہے میری تقریب کی، وہ بیرون ملک چلے گئے، وہ واپس آ جائیں تو خود بیرون ملک یہ چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا شیڈیول بنا. تو ڈاکٹر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسے نو آموز لوگ ہیں، خاص طور پر میڈیا سے، تاریخ سے یا خاکہ نگاری لکھنے والے، ان کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کو رول ماڈل کے طور پر دیکھیں، پڑھیں، اور اس سے یقیناً ان کی لرننگ ہوگی اور خود انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک دائرے میں رہ کر کسی سے اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ نقطہ نظر میں فرق ہو تو اس کو احترام کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. مجھے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد کہتے ہیں اور میں شکر گزار بھی ہوں کہ اپنے وقت کے ایک بہت ہی فاضل، دانشور اور جامع کمالات شخصیت ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے بارے میں مجھے اپنے شکستہ ریختہ لفظ کچھ کہنے کا موقع ملا، اور میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں اصولاً لکھنا بھی چاہیے مجھے بھی اور بہت دوستوں کو. ڈاکٹر صاحب کی ایک آخر پر یاد ہے، وہ کہتے ہیں مکتے میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. ڈاکٹر صاحب عموماً لکھ کر لاتے ہیں مختلف مواقع پر اور وہ ریکارڈ رہتا ہے، یہ بڑی خوبی ہے. اسی طرح کی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جو اور دوست بیان کریں گے. مجھے اس پر فخر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے نیاز مند ہوں.
اور ارادت مندوں میں سے میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار. بہت شکریہ سر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب. معزز خواتین و حضرات، اس تقریب میں، اس محفل میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے جو سب سے درینہ دوست ہیں، بلکہ اس کائنات میں جو سب سے درینہ دوست ہیں، وہ محمد حمید شاہد صاحب ہیں. تو ہم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے جو درینہ دوست ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے دوست کو خراج تحسین پیش کریں. بھرپور استقبال کیجیے گا محمد حمید شاہد صاحب. بہت شکریہ جی. یہ ڈاکٹر شیر علی نے دوست کہا کہ میرے خیال ہے یہاں سب جو بیٹھے ہوئے ہیں دوست ہیں، ان سب سے پرانا تعلق میرا ہی ہے ان کے ساتھ. اور یہ چند سطریں میں نے پہلے لکھی تھی، 2-4 سطریں اس میں نے اور اضافہ کر لی. تو میں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لکھ کے لانے کا قرض جو ہے وہ ادا بعد میں کریں گے، میں ابھی کر دوں آپ کی اجازت سے. جن دنوں میں زرعی یونیورسٹی لائل پور میں پڑھ رہا تھا، سرگودا سے ایک نوجوان آتا، لائل پور شہر کا ایک دوست ساتھ لیتا، میرے ہاں آ جاتا تو خوب محفل جمتی تھی. یہ وہی زمانہ تھا جب ادب اور شاعری ہماری مشترکہ دلچسپی کے علاقے ہو چکے تھے. ہم نئی نئی کتابوں کی جستجو میں نکل کھڑے ہوتے، ادیبوں سے ملتے، محفل ہوٹل کی مجالس میں بیٹھا کرتے. انہی دنوں وقت نکال کر لاہور سے وہ آتے، وہاں حلقہ ادب اور حلقہ ارباب ذوق کے تنقیدی جلسوں میں جا بیٹھتے. پرانی کتابوں کے بازار سے اپنے مطلب کی کتابیں چھانٹتے اور خرید لاتے. یہ بعد میں ہوا تھا کہ میں نے اپنی پہلی کتاب پیکر جمیل لکھی. تاہم اس کے لکھنے کی طرف راغب ہونے اور تکمیل تک پہنچنے کے گواہ یہ دوست بھی ہیں. جب سرگودا گیا تو پہلی بار اسی دوست کے ساتھ وزیر آغا سے ملنے گیا تھا. یونیورسٹی کا زمانہ لد گیا تو ہمیں وقت جہاں لے جانا چاہتا تھا ہم چلے گئے. ہمارے بیچ کوئی رابطہ نہ رہا. دوسرے شہروں میں کئی برس گزارنے کے بعد جن دنوں میری تعیناتی زرعی ترقیاتی بینک کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہو گئی تھی اور دوسری کتاب کے علاوہ میرے افسانوں کے 2 مجموعے چھپ چکے تھے، میرے اس دوست کے صحافت میں نام کمانے کی خبریں آنے لگی تھیں. انہی دنوں میں کراچی گیا اور وہاں صبا اکرام نے میرے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ جو تقریب کی کوریج کے لیے کسی ٹیلی ویژن کے کیمرے اور رپورٹر صاحب آئے ہیں، آپ کے ایک دوست نے بھجوائے ہیں. میرے پوچھنے پر نام فاروق عادل بتایا گیا تو جیسے درمیان کا سارا زمانہ جس میں ہم ملے ہی نہ تھے بھگ سے اڑ گیا تھا. تب جو رابطہ بحال ہوا پھر اس میں کوئی وقفہ نہ آیا. ایک بار مجھے بیرون ملک سفر درپیش تھا اور کراچی سے پرواز لینی تھی، مگر کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے فارغ وقت گزارنے کو یوں ہی فون کر دیا تو حضرت ہوائی اڈے پہنچ گئے. گرم جوشی سے ملے اور لے اڑے. بھابھی بچوں سے ملوایا اور کچھ یوں تعارف کروایا جیسے بچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہو. بس پھر کیا تھا، خوب کھلایا پلایا گیا اور جب تک میری پرواز کا وقت نہ ہوا کچھ ایسا معاملہ رہا کہ اس خاکسار پر تواضع کے درست معنی کھلتے چلے گئے تھے. وہ ایک جانے مانے صحافی تو تھے ہی. جب ممنون حسین صدر پاکستان ہو گئے تو انہوں نے فاروق عادل کو ایوان صدر بلا لیا. ہم جو صدر صاحب کی صاف ستھری اور ادبی زبان میں تقاریر سنا کرتے تھے وہ ہمارے اسی دوست کے قلم سے نکلا کرتی تھی. کاش کوئی یونیورسٹی ان تقاریر کے لسانی پہلوؤں اور زبان و بیان کی خوبیوں کو بھی اپنی تحقیق کا موضوع بنائے تاکہ اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والوں کو اپنی زبان کی طرف توجہ دینے اور بگڑے ہوئے دہن کو سنبھالنے کا دھیان آئے اور انہیں پتہ چلے کہ بات ادب کے دائرے میں رہ کر بھی ہو سکتی ہے. خیر کہنا یہ ہے کہ فاروق تب بھی اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے جب لگ بھگ نصف صدی پہلے اول ملے تھے. بے شک اب ان کا رزق صحافت سے بندھا ہوا ہے اور ہم نے اچھا بھلا لکھنے والوں کو صحافت کے کوچے میں پہنچ کر ادھر سے یوں بے نیاز ہوتے دیکھ رکھا ہے جیسے جون کے ایک مصرے میں تصرف کے ساتھ وہ تو جیسے یہاں کے تھے ہی نہیں. مگر فاروق عادل کے دل میں ادیب بننے کی لگن زندہ رہی. صحافتی تحریروں میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا رہا اور ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اپنے سفر ناموں اور شخصی خاکوں کی کتب کی صورت میں ذرا قوت کے ساتھ سامنے آئے ہیں. آج کی اس تقریب میں فاروق عادل کی اردو زبان کے ساتھ محبت اور خدمت کا ذکر بھی کیا جانا چاہیے. اس کی کئی مثالیں ہیں مگر میں وقت بچانے کو محض ایک مثال دینا چاہوں گا. پہلے اردو زبان سے محبت کا ذکر کروں گا اور بعد میں ایک مثال اردو زبان کی خدمت کے باب میں.
ऐन ऐसे ज़माने में कि जब सहाफ़त के अंदर नादुरुस्त उर्दू लिखने का चलन आम हो चला है, गिने चुने साफ़ी ही रह गए जो दुरुस्त उर्दू लिखने की तरफ राग़िब हैं। फ़ारूक आदिल उन चंद में नुमायाँ हैं जो इस ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं और न सिर्फ उर्दू नस्र सेहत के साथ लिखने पर कादिर हैं, अपने अदबी ज़ौक़ को भी काम में लाकर इसमें दिलकशी का सामान रख देते हैं। उनकी कोई भी तहरीर उठा लें, वो उम्दा लफ्ज़ियात के साथ म्यारी ज़ुबान में होगी, जुमले मरबूत, हश्व व ज़वाद से पाक, अपने बुनियादी मौजू से वाबस्ता, निखरे हुए, साफ़ और मौसर, ऐसे के ख़यालात को गहराई और नज़रियाती फ़िक्र को अपनी वसअतों के साथ साथ मतन करने पर कादिर हों। वो मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा ज़ुबान लिखते हैं, ना इंशा परदासी की झोंक में इसमें आराइशी वसीलों के लिसानी रखते हैं। वो सादा, रवां मगर मौसर और मौज़ब ज़ुबान लिखने पर कादिर हैं। उनका ये हुनर उनके सफ़रनामों और शख्सी खाकों की कुतब में कुछ और नुमायाँ होकर सामने आता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है कि वो मुसलसल उर्दू अदब के मुताले की तरफ राग़िब रहे हैं। उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत के ज़िक्र के बाद एक आद खिदमत को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। फ़ारूक आदिल साहब जब ईवान सदर में थे और कौमी ज़ुबान के निफाज के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसले पर इक़दाम उठाने को सोचा गया, तो सदर साहब ने उन्हें ईवान सदर में उसके निफाज की ज़िम्मेदारी सौंप दी। ये पहला मौका होगा कि ईवान सदर के अहम मकामात के नाम कौमी शख्सियात से मनसूब करके वहाँ उर्दू ज़ुबान में तख्तियाँ नस्ब कर दी गई और पूरा माहौल बदल लिया गया। याद रहे, फ़ारूक आदिल ही सदर पाकिस्तान की तकारीर लिखा करते थे। वो इस कदर उम्दा तकारीर लिखने लगे थे कि सदर साहब उर्दू में तकारीर करने को तरजीह देने लगे। यूँ ईवान सदर की हद तक कौमी ज़ुबान का बोलबाला हो गया और इसका सेहरा बड़ी हद तक फ़ारूक आदिल के साथ बनता है। आजकल फ़ारूक आदिल का कलम 4 सिमतों में चल रहा है। पहली सिमत उनकी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बतौर सहाफ़ी वो ईरान अमेरिका की जंग के मुसलसल तज्ज़िये करते नज़र आएंगे और मुल्की मामलात में हुकूमती नुक्ता नज़र का दिफा करते हुए भी। उनकी मसरूफ़ियत का दूसरा इलाका तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का पुल बन जाना है। वहाँ का सफ़रनामा हो या दोस्त के लिए तंजीम साजी, ये इस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। उनकी तीसरी हालिया मसरूफ़ियत कश्फुल महजूब की हकायात की तसहील है। उनका ख्याल है कि सदियों से हमारे यहाँ शेख सादी और मौलाना रूम के हकायात बहुत मारूफ हैं, मगर शेख उस्मान अली हजवेरी और दातागंज बख्श की हकायात की तरफ तवज्जो ही न दी गई, जबकि वो इनसे कहीं पहले ये बामानी हकायात मौजूद हैं और बाअसर भी। उनकी चौथी दिलचस्पी का इलाका इकबाल है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फ़ारूक आदिल इकबाल के परस्तारों में से एक हैं। ताहम उन्होंने इस ज़माने में मौलवी खादिम हुसैन रिजवी जैसों को अपने अपने ममोले शाहबाज से लड़ाते देखा तो अदबदाकर इकबाल के बुलंद परवाज शाहीन को कुंजश के फरोमाया से बदल देना चाहा है और इसके लिए वो बाकायदा इकबाल की नई तफहीम लेकर सामने आए हैं। जी, वो इकबाल जो मुकालमा करता है और मामलात को फिरासत मोमिनाना से हल करने पर जोर देता है। फ़ारूक आदिल बुनियादी तौर पर मुतहर्रिक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी के बुनियादी सरोकार का दायरा करंट अफेयर्स होता है। वो जो ताज़ा पताज़ा होता है, कह लीजिए एक सहाफ़ी सियासी समाजी सकाफ़त की हमोहमी से अपना मिसाला उठाता है और उसे खबर कहानी, अपना कालम, अमूमी दिलचस्पी का फ़ीचर या तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार करता है। इन सहाफ़ियों में कम होते हैं जो माजी और रवां वक्त को एक तसलसल में देखकर तज्ज़िया कर पाते होंगे। फ़ारूक आदिल के तहकीक और तज्ज़िये के करीने को देखकर मैं उन्हें इन्हीं कम लोगों में पाता हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में जो लिखा उससे पाकिस्तान की मरबूत सियासी समाजी तारीख़ को मुरतब किया जा सकता है। ऐसे कुछ पहलू उनकी कुतब में मुदव्वन भी हो गए हैं। इन कुतब के मुताले से अखज़ किया जा सकता है कि इस मकसद के लिए फ़ारूक आदिल ने माजी के अखबारात को खंगाला होगा, ऐसे लोगों से मुलाकातें की होंगी जो अहवाल वाक़ई की खबर रखते हैं, लोगों की सवाने उम्रियाँ और यादाश्तें खंगाली होंगी और तारीख़ के तौर पर मुस्तहकम हो चुके वाक़यात को यूँ हासिल होने वाले हक़ाइक़ के मुकाबिल रख कर कहीं उनका तज्ज़िया किया होगा। यूँ वह ऐसी तारीख़ मुरतब करने के काबिल हो गए हैं जो पहले से मौजूद तारीख़ पर असर नौ गौर करने पर उकसाती है। यही उनका इख्तिसास है। काश फ़ारूक आदिल की तहरीरें वो कौमी गासबीन जिन्हें मोहतरम जलील आली साहब पावर क्लब कहते हैं भी पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि ये आखिर पावर क्लब गासबों के टोले के तौर पर क्यों देखा जाने लगा है। अगर इस क्लब के पास कोई हिकमत अमली है
तो फ़ारूक आदिल और इन जैसे नेक दिल मुअर्रिखीन और लिखारियों की लिखी हुई मुतबादल तारीख को सामने रख कर उसे आंकना चाहिए और जहाँ जहाँ मुनासिब लगे उसे बदल कर दुरुस्त रुख पर डाल लेना चाहिए। इसी में इस मुल्क की सलामती और उनकी अपनी तेज़ी से तहलील होती तौकीर का राज मुज़मिर है। याद रहे, माजी में भी अंधी क़ुव्वत रखने वालों का हर अमल बेरहम तारीख के तराजू में तब तोला गया जब वो ताकत के मराके से धत्कारे जा चुके थे। आइंदा भी ऐसा ही होना है। मुझे यकीन है कि फ़ारूक आदिल की तहरीरों को बगौर पढ़ने के बाद कोई भी अपना नाम तारीख़ के ऐसे अब्वाब में नहीं दर्ज कराना चाहेगा जिन्हें पढ़ते ही दिल नफ़रत से भर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत फ़िक्र अंगेज़ और शानदार मज़मून आप जनाब मोहम्मद अमीर शाहिद साहब का मुलाज़ा फरमा रहे थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें खुशी है कि बज़्म अदब इस्लामाबाद के ज़रिए तमाम अकादमी के ताउन से हमने, जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि लम्हा मौजूद के नहायत ही इम्पोर्टेंट और जेन्युइन राइटर, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल को हम ख़राज तहसीन पेश करने के लिए सब इकट्ठे हैं। मैं मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़ाहिर ख्याल फरमाएँ। आप प्लीज़ भरपूर इस्तक़बाल कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर शेर अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शेर अली साहब ने मेरे खाकों का जिक्र करते हुए मौलाना मौदूदी का जिक्र किया और उनके बारे में मैंने पढ़ा है, देखा नहीं है, कि कहीं वो गए तो सपासनामा पेश किया गया। तो कहते हैं कि सपासनामे के दौरान ऐसे लगता था कि वो सो चुके हैं और जैसे ही सपासनामा ख़त्म हुआ वो दोबारा बेदार हो गए। तो मैं इस कैफियत में नहीं जा सका। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद शुक्रगुजारी का जज्बा भी है और ये एहसास भी है कि मैं इस काबिल नहीं था। ये डॉक्टर शेर अली की और आप सब अहबाब की मोहब्बत है। ये तकरीब हुई, आप तशरीफ़ लाए और मौसम भी कोई इतना साजगार नहीं था, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। और सच ये है कि मैं ये भी नहीं, मुझे यकीन था कि मेरी खातिर इतनी बड़ी तादाद में अहबाब जमा हो जाएंगे। ये भी मेरे लिए गैर मुतवक्को है और मैं इस पर भी आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके बाद अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, वो सब कुछ कह दिया गया है। जलील अली साहब तशरीफ़ लाए, हमारे बुज़ुर्ग हैं और यानी साहिब तर्ज शायर होने के अलावा हमारे अदब में यानी यूँ समझे कि डायरेक्शन देने वालों में से हैं। भाई हमीद शाहिद साहब का मामला उन्होंने ख़ुद भी बयान किया और डॉक्टर शेर अली ने भी बयान किया। मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हमारी अदब भी यानी तरबियत किस अंदाज में हुई, ये मैं भाई हमीद शाहिद के ताल्लुक़ से कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक दोस्त फैसलाबाद में, अभी इन्होंने नाम नहीं लिया, उसका ज़िक्र किया है, इशफ़ाक़ अहमद काशिफ़ हुआ करता था। वो आजकल अमेरिका में होता है और रोज़गार शायद उसकी शायरी को खा गया है। लेकिन इशफ़ाक़ फैसलाबाद में था, मैं सरगोदे में था और हमारी बहुत ही करीबी दोस्ती थी। ये ज़रा से सीनियर थे हमसे, तो हम इनसे दोनों जमा होकर इनके पास जाया करते थे। तो जब मैं वो जो वालदा सब्ज़ी मंगवाती है और सामान घर का आता है, उनमें से जो पैसे बचते थे वो जमा करता रहता था। और जब इतने पैसे हो जाते थे, फैसलाबाद का किराया बन जाना, कुछ ज़्यादा किराया नहीं था, 2 रुपये होता था सरगोदे से फैसलाबाद का किराया। तो मुझे थोड़े से 10-20 रुपये जमा हो जाने तो फैसलाबाद चले जाना। कुछ इतने पैसे उसने भी जमा कर लेता था, इशफ़ाक़ भी। तो फिर हम जब इनके पास आते, हमीद शाहिद के पास, तो कहते यार ये मैंने किसी किताब में 200 रुपये छुपा के रखे थे। फिर सारी किताबें खोल के देखनी एक एक करके, भाई किसी किताब में से 200 रुपये निकल आने और हमने 1 हफ़्ते के लिए लाहौर चले जाना। तो फिर हम हल्का अरबाब ज़ौक़ में, पार्क टी हाउस में, चाइनीज़ लंच होम में मजलिस अदब का इजलास होता था,
یہاں جانا، پھر اور لوگوں سے ملتے رہنا، اسی آوارہ گردی میں ہماری اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ کوئی 81-82 کی بات ہوگی کہ اشفاق صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو لگتا ہے کہ آج سچ ہو گئی ہے. انہوں نے بہت محبت کی، بڑی دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا، گفتگو کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جیسی آج ہے ویسی نہیں رہے گی؟ ہم نے کہا جی کتاب کیسے بدل سکتی ہے؟ کتاب تو ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گی، کتاب میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب کی شکل بدل جائے گی. ہم نے عرض کیا، سوال کیا کہ سر کیسے؟ تو کوئی ساتھ ہی ایک VCR کا کیسٹ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا بھی ہو سکتی ہے کتاب. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، یعنی 40 برس گزرے ہوں گے، 45 برس گزرے ہوں گے. تو آج کتاب تو کنڈل میں آ چکی ہے، ہمارے فون میں آ چکی ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب مر رہی ہے. کاغذ والی کتاب مر رہی ہوگی، کتاب تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ بات ہم نے اشفاق صاحب سے، کہ ہم لوگ اکٹھے ہی اس قسم کی باتیں لوگوں سے سنتے تھے. عبدالعزیز خالد صاحب سے ملا کرتے تھے، آج شاید لوگوں کے ذہن میں ان کا نام بھی نہیں ہوگا، اور بے شمار لوگوں سے. تو اس ماحول میں پھر جیسے انہوں نے ڈاکٹر وزیر آغا کا ذکر کیا، پروفیسر غلام جیلانی اصغر تھے، ڈاکٹر خورشید رضوی تھے، ہم ان لوگوں کے قدموں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور جو کچھ سیکھ سکتے تھے ان سے سیکھا. تو میں عالی صاحب سے، ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب، ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ جب چلی گئی ہیں، محمد حمید شاہد صاحب، شفقت نقوی صاحب، یوسف ابراہیم صاحب، چودھری اکرم صاحب، فرخ ملی آبادی صاحب، محبوب ظفر صاحب. محبوب ظفر صاحب جو ہے نا ہمارے شہر کے ایک خاص شخصیت ہیں. مجھے اب میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس پر میرا احتساب ہو سکتا ہے. محبوب ظفر اور ڈاکٹر شیر علی، یہ ویسے تو الگ الگ پور اپارٹ ہیں، لیکن اس شہر میں جو ادبی گہما گہمی ہے، جو سرگرمی ہے، یہ ان دونوں شخصیات کے دم سے ہے. تو محبوب ظفر صاحب تشریف لائے، سعید ملک صاحب ہیں، پروفیسر کیسا علوی صاحبہ میری بزرگ ہیں، ان کی صاحبزادی ڈاکٹر سائرہ علوی صاحبہ ہیں، گیلانی صاحب، محترمہ میری آپا ہیں نئی فاطمہ علوی صاحبہ. میرے دوست ہیں، جتنے پرانے دوست حمید شاہد صاحب ہیں، اتنا ہی پرانا یہاں ایک اور دوست موجود ہے، ان کا نام میاں منیر احمد ہے. یہ جرنلسٹ ہیں، ہم ایک کم و بیش ایک ساتھ ہم نے صحافت شروع کی. یہ ہیں ٹوانا صاحب، میرے تازہ دوست ہیں. میرا عزیز عمیر ناصر، یہ بھی اس نے خود ہی کہیں ڈھونڈ کے مجھ سے ملا، اور یہ سچ یہ ہے کہ کمال کا نوجوان ہے. یہ اتنی کم عمری میں، ٹین ایجز میں ہے ابھی، فارسی میں شاعری کرتا ہے، اردو میں شاعری کرتا ہے، اور کمال کی شاعری کرتا ہے. سبین یوسف صاحبہ میری بہن بڑی. شاید میرے ایک دوست یہاں قلب علی مجھے نظر آ رہے تھے، اب شاید نظر نہیں آ رہے. تجمل شاہ صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں. یہ سب آپ احباب وقت نکال کے تشریف لائے اور یہاں اپنی اس تقریب کو رونق بخشی، اس میری عزت میں اضافہ کیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تقریب کے اختتام پر میں اس تقریب کے صدر گرامی قدر جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ذرا خیال فرمائیں. استقبال کیجیے گا پروفیسر جلیل علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب شام، صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، صدارت اس اعتبار سے ایک بڑا خسارے کا منصب ہے کہ آخری مقرر تک آتے آتے صدر کو اپنے نوٹس جو ہیں تقریباً 3/4 جو ہیں وہ کل عدم کرنے پڑ جاتے ہیں. ایک نام رہ گیا، یہ بھائی خلیل توقار صاحب ہیں. سچ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میں ان کو بھی اور ترکی کو جان پایا، اور ان کے ساتھ میرا تعلق ایک ایوان اقتدار میں ہوا جو ناپائیدار تعلق ہوتا ہے.
لیکن یہ پائیدار تعلق ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ خلیل توقار صاحب کا نام جس محبت سے یہ لیتے ہیں وہی کافی ہے، وہ پوری تفسیر اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تقریباً مجھے اپنے سارے نوٹس ہی جو ہیں وہ مجھے قلم زد کرنے پڑ رہے ہیں، تو اب میں کچھ اور باتیں کروں گا۔ مجھے جب بھی فاروق عادل صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجید امجد کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک سفر کے تھا صرف مسافت، ایک سفر کے تھا جزو سفر، ایک سفر کے تھا صرف مسافت، ایک سفر کے تھا جزو سفر، جینے والے یوں بھی جیے ہیں عمر ایک اور زمانے دو۔ تو فاروق عادل صاحب نے بھی یہ دو زمانے جیے ہیں، اور مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ صحافت نے ہم سے ایک بہت بڑا ادیب چھین لیا، مگر انہوں نے اس سے غفلت نہیں برتی، اپنی قومی اور اپنی تہذیبی ذمہ داریاں وہ پوری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحافت میں آج جس درجے تک پہنچ چکی ہے صحافت، اور ہماری علمی زندگی بھی جس درجے تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں تو آج کل پوسٹ ماڈرنزم پڑھایا جا رہا ہے، جو اس بات پر زور دے رہا ہے کہ نظریہ پسند ہونا ایک فسطائی عمل ہے، کہ جب آپ نظریہ پسند ہو جاتے تو دوسروں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی برائی ہے نظریہ رکھنا۔ تو یہ ہمارا سفر کہاں سے کہاں تک آیا کہ آج سے 30-35 سال پہلے ہماری تنقیدی تحریروں میں ہمارے ہر صفحے پر کمٹمنٹ کا لفظ آتا تھا۔ آج ہمیں کمٹمنٹ کا لفظ آپ نے نہ کبھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی تقریر میں سنا ہوگا۔ تو اس زوال کے زمانے میں فاروق عادل جو ہیں ایک نظریے کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں، اور اس نظریے سے جو ان کی وفاداری ہے، اس میں کسی جگہ آپ کو ان کی تحریروں میں یہ نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی مناظرہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا کچھ پازیٹیو ہے کہنے کے لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ رد عمل میں کوئی بات کرے، ان کے پاس اپنا مثبت کہنے کے لیے بہت کچھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب میں نے تو فی الحال ان کی آج کی گفتگو کے لیے کتاب ان کی دیکھی ہے، یہ جو ان کے خاکے دیکھا جنہیں پلٹ کے، تو میں جب اپنے سامنے رکھتا ہوں نا مرزا فرحت اللہ بیگ کو، رشید احمد صدیقی کو، سعادت حسن منٹو کو، ممتاز مفتی کو خاکوں کے حوالے سے، الطاف حسین قریشی کو، محمد طفیل نکوش کو، احمد عقیل روبی کو، تو پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں ان کے حوالے سے دیکھوں گا تو فاروق عادل کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس لیے کہ یہ ایک نئی صنف ہے جس میں انہوں نے خاکہ نگاری کی ہے، اس کو آپ منی خاکہ نگاری کہہ لیں۔ شاید یہ جو وسعت دامن کالم ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ہر جس شخص پر یہ خاکہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی ایسی ایک دو جھلکیاں شخصیت کی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح کی تشنگی چھوڑتے ہیں وہ سارا کریڈٹ ان جھلکیوں کو جاتا ہے۔ جس طرح کی وہ اس میں تشنگی چھوڑتے ہیں، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں وہ دوسرے ذرائع سے جتنا زیادہ جان سکتا ہے جاننے کی کوشش کرے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے موضوع کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک تجسس اور ایک دلچسپی کریٹ کر دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے وہ جو کرتے ہیں۔ میں یہاں صرف آپ کو ان کے چند عنوانات سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ وہ اپنے عنوان کے اندر ہی شخصیت کا جو پیوٹل پوائنٹ ہے، جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اسے کیسے ابھار دیتے ہیں۔ مثلا مولانا سید ابوالعلا مودودی کے بارے میں ان کا عنوان ہے فیض رساں، اور نوابزادہ لیاقت علی کے بارے میں عنوان ہے راست باز۔
سردار عبدالرب نشتر کے بارے میں کتب صاحب کی لاٹ، نوابدہ نصر اللہ کے بارے میں ہکا پاگل، ہکا پاگل، ہکا، ہاں، یعنی ایک جسے آپ کہتے ہیں منفرد، ہکا پاگل، سب پاگلوں سے زیادہ زبردست، الگ نظر آنے والا. تو اسے ہماری جو پوئٹری کی زبان تھی اس میں وہ کہتے تھے دیوانہ. تو دیوانہ سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا تھا ہماری غزل کا. پھر ممنون حسین کے بارے میں صاحب دل. جاوید ہاشمی کے بارے میں ہے ناقابل علاج، اور جنرل عثمانی کے بارے میں ہے خاک نشین. حسینہ واجد کے بارے میں کہانی ایک حسینہ کی. مولانا امین احسن اصلاحی کا عنوان ہے راضی برضا. شورش کشمیری کا دیکھیے کیسا عنوان انہوں نے قائم کیا، چٹان. اور مجھے یہاں شورش کشمیری کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک دور کے حاکم غلام ابن غلام، ہر ایک دور کے حاکم غلام ابن غلام، ہر ایک عہد کی تاریخ چند سودائی. یہ جو ہکا پاگل آپ نے کہا وہ چند سودائی ہوتے ہیں، نوابہ نصر اللہ کی طرح، شورش کشمیری کی طرح. مجیب الرحمن شامی کے بارے میں نعرہ مستانہ. عرفان صدیقی کے بارے میں لکھاڑ. سید سعود ساحر کے بارے میں ملنگ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نام ہیں یہی آپ کو بتا رہے ہیں. پھر سراج منیر کے بارے میں ہے عالی دماغ. پروفیسر ارشاد حسین نقوی کے لیے انہوں نے چنا ہے سادہ و رنگین و دل نشیں. اور امجد اسلام امجد کے بارے میں جو چنا ہے مسافر گرد ہوتی مسافتوں کا. اور عامر لیاقت بھی اس میں موجود ہے. اور اس کے بارے میں جو ان کا عنوان ہے وہ ہے انوکھا لاڈلا. تو جناب آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دو ہے. ایک پاکستان ہے پاور کلب کا اور ایک پاکستان ہے ہم سب کا. اور فاروق عادل جو ہیں ہم سب کے پاکستان کے لکھاری. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہمیں جو اشتراکی زمانے کا ایک عہد تھا اس میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئیں جو بعد میں آ کر پتہ چلا کہ ہم سے تو بہت کچھ غلط کچھ بھی کروا لیا گیا. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس زیرو ایسٹ تھا، اثاثہ تھا ہی کوئی نہیں. پہلا اگر شہید کسی کو پاکستان کا کہیں تو وہ گاندھی بنتا ہے، کیونکہ گاندھی کہتا تھا پاکستان کو اس کا حصہ دیں. اس پر مارا گیا. تو ہماری بیوروکریسی نے وہ کمال دکھایا کہ پہلے 2-2.5 سال میں پاکستان کی ان حالات کے باوجود پر کیپٹا انکم بھارت سے دگنی ہو گئی. اور ہمیں یہ بتایا کمیونسٹوں نے کہ بیوروکریسی سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یعنی بیماری ہوتی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ سب سے پہلے ایوب کے ذریعے سے بیوروکریسی تباہ کی گئی، پھر اس کے بعد یحییٰ کے ذریعے سے کی گئی، پھر اس کے بعد اس سے اگلے بندے کے ذریعے سے کی گئی، اور اس کے بعد ہماری بیوروکریسی میں کوئی لیگیسی نہیں رہ گئی. پھر ڈنگ ٹپاؤ کام چلتا رہا. پھر باہر سے آتے رہے لوگ پاکستان کو چلانے کے لیے، بیوروکریٹ. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ایسا ہوا اس لیے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز نے ہمیں اس پاکستان کی بات نہ کرنے دی جو سب کا پاکستان، اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے سارا بیانیہ بناتے رہے. لیکن یہ اس قوم کا اپنا اجتماعی شعور ہے اور اپنا اجتماعی اجماع ہے، جس کے نتیجے میں
4 ماشاءاللہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اس نے ہمیشہ اپنا قبلہ درست رکھا، بلکہ حکمرانوں کے قبلے درست کیے۔ تو مجھے اس لحاظ سے فاروق عادل ایک مجاہد لگتے ہیں، اور مجھے کبھی کبھی اس سوء اتفاق کا بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا تاخیر سے جو ہے رسم و راہ ہوئی، لیکن اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کتنی بھی لیٹ نکالنے کی کوشش کریں تو آخر کتنی نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں خوشی ہے کہ بزم ادب اسلام آباد کے تحت ہم نے محترم جناب ڈاکٹر فاروق عادل کے اعزاز میں ایک ان کے شائن شان تقریب بعنوان خراج تحسین منعقد کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ بزم ادب کی دعوت پر ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی محبت میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمان، ان کا میں نام لکھ کر شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ محترمہ ڈاکٹر سیمہ اظہر، ڈاکٹر عارف حسین، میاں منیر احمد، جناب محبوب ظفر، محمد ثقلین بیگم، محمد صفدر سومرو، اقبال احمد راج، ڈاکٹر صلاح الدین صالح، ڈاکٹر ندیم اختر، محمد سلیم سرور، پروفیسر خالد گیلانی ٹوانا، سید ظہیر احمد گیلانی، پروفیسر آفتاب حیات، محترمہ ڈاکٹر سائرہ علوی، جناب فروغ جمال، پروفیسر جاوید محسن ملک، پروفیسر محمد اکرم چودھری، پروفیسر یوسف ابراہیم، سعید اختر ملک، عرفان بزدار کا بہت شکریہ جس کی وجہ سے یہ پوری تقریب ریکارڈ ہوئی ہے، اور اظہر حجازی صاحب نے بھی اپنے چینل سے اس کو ریکارڈ کیا ہے، محترمہ منزہ جاوید، محترمہ نائلہ حق، سیدہ فرح احمد، محترمہ نعیم فاطمہ علوی، ڈاکٹر رابعہ کیانی، ڈاکٹر شازیہ اکبر، محترمہ سبین یونس، سید مظہر مسعود، ذاکر رحمان، محترم جناب تجمل شاہ صاحب، پروفیسر احمد خان امان، ڈاکٹر سلیم اختر، اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں پروفیسر جلیل علی صاحب، محترم جناب محمد حمید چاہد، ڈاکٹر سلیم مظہر، محترمہ ڈاکٹر نجیب عارف جو ایک منسٹری کی طرف سے آن لائن میٹنگ ہے اس کی وجہ سے وہ تشریف لے گئی تھی، ڈاکٹر خلیل توگار، محترم جناب شفقت نقوی صاحب، پروفیسر یوسف ابراہیم، اور محمد عمیر ناصر صاحب نے ابتدا میں بہت اچھا مضمون بھی پڑھا اور انتظامی معاملات میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی۔ ہم ایک گروپ فوٹو بنائیں گے، اس کے بعد بزم ادب کی جانب سے کمیٹی روم میں آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، اور آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔